کہ ناصبی عالم دین جو ہے وہ کس طرح سے یزید کا دفاع کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یزید جو ہے اس کا لشکر حق پر تھا۔ اس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ فرقہ پرست علماء نے امت مسلمہ کا صرف اور صرف فرقہ واریت پھیلائی ہے اور اس یزید کا دفاع کیا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کروایا اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پامال کیا۔ یزید نے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ گھوڑے باندھے اور وہاں پر 3 دن تک نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی، اور اس کے علاوہ یزید نے بہت سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات تھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بدکاری کی۔ فرقہ پرست علماء کے آپ کام دیکھ لیں کہ اس یزید کے اتنے برے کارنامے ہیں، تو یہ یزید کا دفاع کر رہا ہے ناصبی عالم دین۔ اس کے علاوہ یزید جو ہے اس کی حکومت جب تھی تو اس ٹائم بھی واقعہ کربلا ہوئی، اور جس کی حکومت میں واقعہ کربلا ہوئی بالکل یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو حاکم وقت تھا یعنی جو یزید تھا اس کا ہاتھ تھا امام حسین علیہ السلام کو قتل کروانے میں۔ آج کل کے جو فرقہ پرست لوگ ہیں وہ یزید کا دفاع کر رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یزید کا جو لشکر تھا وہ حق کے اوپر تھا، اور جو واقعہ ہرا ہوا ہے یہ ناصبی عالم دین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ واقعہ کوئی نہیں ہوا، یہ لوگ اپنے سے کہانیاں بناتے ہیں۔ ہو گیا جی لشکر یزید نے یہ کم کر دیتا، لشکر یزید نے یہ کم کر دیتا، 3 دن مسجد نبوی جزانا نہیں ہوئیاں، جماعتاں نہیں ہوئیاں، گھوڑے بند کر دیتے، انہوں نے گھوڑے نے جداں کیتیاں تے پتہ نہیں کی عورتاں دے نال زنا ہویا فلاں۔ اے کہانیاں سنا کے مقصد کی ہے کہ حقیقت نوں چھپانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے والے جڑا واقعہ ہرا ہے نا، واقعہ ہرا اے دسنا پے گا تانوں، جنہیں بھی گمراہ لوگ نے واقعہ ہرا بیان کر کے اصل چ حق نوں چھپانا چاہتے ہیں۔ حق کی ہے، حق کس نال سی ایدے تے گل کریا کرو نا، آگے پتہ پھر لگے گا۔ میرے ہن گھوڑیاں دیاں کہانیاں تے مسجد نبی دیاں گلاں سنا کے تے حق تے پردہ پانا چاہتے جی، اے کیوں نہیں مسئلہ دس دے؟ اصل گل جڑی ہے جے ول توجہ کران دی ضرورت ہے کہ اس 2 گروہاں دے وچوں حق کدے نال سی؟ حق جڑا ہے وہ یزید دے لشکر دے نال سی۔ خلیفہ وقت دے مقابلے جڑا خروج کرے گا، صحیح حدیث ہے، اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جڑا خلیفہ دے مقابلے دوسرا خلیفہ اپنی بیعت دا اعلان کرے اس نوں پکڑیا جائے، اس کے خلاف قتال کیتا جائے، اس نوں قتل کیتا جائے۔ جدوں انہوں نے ایک بغاوت کر دیتی خلیفہ کے خلاف تو پھر جو مجرم کی سزا ہے، جو ایک باغی کی سزا ہے، وہ تو انہیں ملنی چاہیے۔ ایون واقعہ ہررا کے بعد جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے تو وہ لوگوں کو جا کے سمجھاتے تھے، جی بخاری مسلم ہے سرکار، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہے تھے۔ اگر ابن عمر اس زمانے میں سمجھا رہے تھے تو کسے سمجھا رہے تھے؟ اپنے لیول کے لوگوں کو، صحابہ تابعین کو۔ اور اس صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہا کہ اب کیا رہ گیا ہے، یزید کی بیعت توڑیں اہل مدینہ۔ تو ابن عمر ان کو ملنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں تمہیں حدیث سنانے کے لیے آیا ہوں کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ وہ کہتے ہیں ابن عمر نے چونکہ بیعت کر لی تھی، وہ بھی مجبوراً کی تھی، انہوں نے وہ جس طریقے سے کی تھی انیشلی تو انکار کیا تھا۔ دوسرا ابن عمر جب یہ بات کر رہے تھے تو یہ بھول گئے کہ حضرت علی کی بیعت ابن عمر نے خود نہیں کی ہوئی تھی، تو اس وقت وہ جاہلیت میں تھے۔ یہ لاجیکلی ان کی بات درست نہیں تھی، ورنہ تو خود اس فتوے کی زد میں آ رہے تھے۔ ہم تو عبداللہ ابن مطیع اور باقی لوگوں کے ساتھ ہیں، ابن عمر کے موقع غلط تھا۔ اور پھر دیکھیں ابن عمر کے ساتھ اسی بنو امیہ نے کیا کیا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ انہیں حج میں احرام کی حالت میں پاؤں میں زخم کیا گیا ایک نیزے کے ذریعے جو زہر آلود تھا، اسی میں وہ شہید ہو گئے۔ اور آخری دنوں میں حجاج بن یوسف ان کی جب عیادت کے لیے آیا تو بخاری کے الفاظ ہیں، اس نے پوچھا کہ حضرت مجھے پتہ چل جائے نا آپ کا قاتل کون ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں نیزے اور تلواریں لانے کی اجازت دی ہے، جس میں اجازت ہی نہیں ہے، آپ نے خالی ہاتھ آنا ہے، یعنی کہ تو دیکھیں بنو امیہ ہی قاتل بنی خود ابن عمر کی۔ اسی لیے آخری وقت میں جا کے ابن عمر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ڈی ٹریک ہیں۔ المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے۔ امام حسنی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کی سند کو صحیح کہا کہ ابن عمر آخری عمر میں افسوس کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی افسوس نہیں، میں نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا سوائے ایک چیز کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فی باغیہ کے خلاف قتال نہیں کیا، اس باغی گروہ کے خلاف جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ کون سا باغی گروہ؟ جو بخاری میں ہے، عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی۔ یعنی حضرت علی کی جماعت کو نبی اسلام نے جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور ان کے مخالفین کو جہنمی جماعت نہیں کہا، جہنم کی طرف بلانے والی، کیونکہ خلیفۃ المسلمین کی مخالفت۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میری ایک ویڈیو ہے، وہ پچھلی والی ویڈیو دیکھ لیں، پچھلے محرم والی، کربلا کیوں ہوئی۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ بالکل واضح احادیث ون سائیڈڈ مقدمہ پیش کر رہی ہیں۔ جن ابن عمر کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا ہنگامہ کھڑا کیا تھا، وہ ابن عمر تو آخری وقت میں اپنے پرانے اعمال کے اوپر شرمندہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ابن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ جو مخالفین تھے ابن عمر کے وہ بھی صحابہ تابعین تھے، ان کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتے، کا پتہ نہ انہیں سنت کا فہم، نہ انہیں فقہ آتی ہے، صرف ایک بنو امیہ کی چاکری کرنی ہے، چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے، جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے، انہوں نے گھڑنی ہے، جو واضح احادیث ہے ان کا انہوں نے انکار کرنا ہے۔ بھی تھا عبد المغیث، اس نے یزید کے فضائل کے اوپر کوئی رسالہ لکھا تو ابن جوزی غصے میں آئے، انہوں نے کتاب لکھی جو کتاب محدثین کے ہاں اتھینٹک مانی جاتی ہے، ابن تیمیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، ابن کثیر نے بھی کی ہے، الرد علی المعتصب العنید المانع من ذم یزید۔ یہ اس متعصب ضدی شخص کے رد پہ لکھی جا رہی ہے کتاب جو یزید کو برا کہنے کو غلط سمجھتا ہے اور منع کرتا ہے۔ اس زمانے میں ایک یزیدی تھا عبد المغیث، اس کے رد پہ پھر انہوں نے تب یہ صاف کیا ان لوگوں کے۔ احمد بن حنبل کا قول بھی نقل کیا جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، انہوں نے کہا یہ وہی ہے جس نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کیا، پوچھا کیا کیا، کہا ان کا مال لوٹا، انہیں قتل کیا۔ ناصبی علماء جو ہیں ایسا سبحانہ دن بن گیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام، اس کے علاوہ الغات کرام کے حوالے سے وہ ان کی فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ یہ جو فرقہ پر ناصبی علماء یہ یزید کا دفاع کرتے ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کا دشمن تھا۔ تو یہ یزیدی ناصبی علماء جو ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ حد کے اوپر نہیں تھے۔ یعنی واضح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی حدیث ہیں کہ حسن حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن یہ فرقہ پرست ناصبی علماء جو ہیں
इनको ये बात नज़र नहीं आती, नबी की सुन्नत की हदीसें हैं वो सामने नहीं दिखती। ये यजीदी टोला जो है ये उस यजीद का अपने फलानी बाप का दिफा करते हैं और ये कहते हैं कि यजीद जो हक पे करता।